उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सैयद हामिद मोहसिन साहब, जहां तक हमारे इल्म में है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने 2008 में कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट बनाया और इसके तहत दीन इस्लाम के फरोग के लिए एक आलीशान इमारत तामीर की। जदीद जरूरियात से आरास्ता ये पूरी इमारत आपके वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल सलाम शहीद के नाम आपने मंसूब किया, जिसका नाम सलाम सेंटर है। मोहसिन साहब, ये बात भी हमारे इल्म में है कि आपने कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट के तहत कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों की होर्डिंग्स पर बड़े पैमाने पर तशहीर की। तराजुम कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की किताबों को कर्नाटका हाई कोर्ट, बेंगलोर सिविल कोर्ट और रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ कोर्ट्स में तोहफतन तकसीम किया। कर्नाटका स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और पुलिस के दीगर डिपार्टमेंट्स में कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ जबानों में तोहफतन तकसीम किया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पॉलिटिशियंस में, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और रियासत की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में और ऑटो रिक्शा के जरिए कसीर तादाद में कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ जबानों में तोहफतन तकसीम किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, पूना, केरला, मंगलोर, गुलबर्गा शहरों में मुनक्कद होने वाले बुक फेयर्स में गैर मुस्लिम भाई बहनों में कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लार्ज स्केल में तोहफतन तकसीम किया। मोहसिन साहब, ये बात भी हमारे इल्म में आई है कि आपने कुरान दूसरों तक पहुंचाने के लिए 2 इनोवा वैन खरीदे और दाइयों को अपॉइंट किया, और ये भी कि सलाम सेंटर में दावत-ए-अल्लाह के काम को कंप्यूटराइज्ड करके आपने सलाम सेंटर को कुरान कॉल सेंटर में तब्दील कर दिया और हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे दावत-ए-अल्लाह के काम के लिए मुखलिस दाई लड़के और लड़कियों को सैलरी देकर अपॉइंट किया ताकि दावत-ए-अल्लाह के काम में एफिशिएंसी कायम रहे। मोहसिन साहब, हमारे इल्म में ये बात भी आई है कि जो अफराद हिंदुस्तान भर से कुरान की दरख्वास्त करते हैं, आप इन्हें बराह रास्त कुरान गिफ्ट बॉक्स पहुंचाने के लिए पोस्टल और कोरियर सिस्टम भी कायम किया। इसके अलावा आपने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मायानाज किताब फॉलो मी और दीन इस्लाम पर किताब इस्लाम आपके लिए और दीन इस्लाम के गलत फहमियों की इजाले पर किताब गलत फहमियां को इंग्लिश जबान में लिखा और इन किताबों को हिंदुस्तान की 7 मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा करवाकर प्रिंट करवाया और लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम भाई बहनों में तोहफतन तकसीम किया। आपने इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ और अहम अनाविन पर रंगीन पम्फलेट तैयार किया और इन्हीं गैर मुस्लिम भाई बहनों में कसीर तादाद में तकसीम किए गए। मोहसिन साहब, हमारे इल्म में ये बात भी है कि आपने डिजिटल दावा के तहत एक खूबसूरत वेबसाइट बनाया जिसका नाम salamcenter.in है और तराजुम कुरान के साथ फॉलो मी, इस्लाम आपके लिए और गलत फहमियां को ई बुक की शक्ल में तब्दील करके इस वेबसाइट में अपलोड किया है, जिससे लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। Islam Facts and Books of Fiction and this book, Follow Me. It's 2 books, more than 25 lakh people have read this in just 60 days. मोहसिन साहब, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि
ان تمام عظیم کاموں کو ویل آرگنائز طریقے سے انجام دینے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اس کا انتظام کیسے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اتنی ہی رقم کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے قرآن دوسروں تک پہنچانے کا منصوبہ تو بنا لیا، لیکن اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. چونکہ منصوبہ بڑا تھا اور اس کے لیے کثیر رقم کی بھی ضرورت تھی، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس عظیم منصوبے کو ہر حال میں امپلیمنٹ کرنا ہی ہے. مگر کیسے کرنا ہے یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتا رہا. اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور میرے ذہن میں چند ترکیبیں ڈالیں، اور پھر ان ترکیبوں کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ایک دن میری اہلیہ محترمہ شبانہ فردوس کو میری بزنس آفس میں بلایا اور کہا، دیکھو شبانہ، میں اب جو تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ باتیں بہت اہم ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم جیسے بزنس پرسنس کو اس نے خاص توفیق دی اور ہمیں منتخب فرمایا اس کے عظیم کام کو انجام دینے کے لیے. یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے شبانہ. جس طرح ہمارے بزنس کے فروغ کے لیے ہم اپنا وقت، محنت اور صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح دین اسلام کے فروغ کے لیے بھی اپنا وقت، محنت اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے. شبانہ، میرے اس قرآن سب کے لیے پروجیکٹ کے منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے جب تک تم میری مدد نہیں کرو گی یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا ناممکن ہے. اب تمہیں اور مجھے ہماری زندگی کے سب سے اہم فیصلے لینے پڑیں گے جو ہمارے لیے بڑے چیلنجز بھی ہوں گے. وہ اہم فیصلے یہ ہیں کہ اب تک ہمارے پاس جو بھی مال و دولت ہے قرآن پروجیکٹ کے منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے ہم اسے خرچ کر دیں گے، اور جو بھی آئندہ بزنس سے کمائی ہوگی وہ بھی ہم اللہ کے اس عظیم کام کے لیے خرچ کر دیں گے انشاءاللہ. دعوت اللہ کے ان منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مجھے اور تمہیں مالی قربانی دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کی بھی قربانی دینی ہوگی، ورنہ یہ منصوبے صرف کاغذ پر ہمارے خواب بن کر رہ جائیں گے. اور اس کے لیے ہم عہد کریں گے کہ اب اس کے بعد مزید پراپرٹیز نہیں بنائیں گے، اور ہر سال جو ہم نئی لگژری کاریں خریدتے تھے آج کے بعد نہیں خریدیں گے. ہم آئندہ قیمتی زیورات خریدنا بند کر دیں گے. قیمتی کپڑے، قیمتی سوٹ بوٹ، قیمتی گھڑیاں خریدنے اور پہننے کا ذوق و شوق تھا، ان سب پر پابندی عائد ہوگی. سیر و تفریح اور فارین ٹورز جو ہمارا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے اور جس پر لاکھوں کی رقم ہم خرچ کرتے رہے ہیں، اس پر بھی پابندی رہے گی. اور دیکھو، دعوتیں اور ضیافتیں چاہے گھر میں ہو یا سلام سینٹر میں جو بار بار ہوتی تھی، اس پر بھی پابندی عائد ہوگی. ہم عمرہ اور حج جیسے فرائض کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بار بار عمرہ اور حج ادا نہیں کریں گے. میری جان، میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، جیسے تمہیں یہ قربانیاں سنا رہا ہوں نا، تمہارے خواب کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی چکنا چور ہو رہے ہیں. اور میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، اور یہ فیصلے جو ہم جوانی کے عروج میں لے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد پسند فرمائے گا انشاءاللہ. اگر تم ساتھ نہیں دو گی نا تو تنہا میں عظیم کام کو انجام نہیں دے سکتا. جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی، اسی کی روشنی میں ہم بھی اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے. یاد رہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کی عنایت کرتا ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت کو
اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہماری کاوشوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہی میرے ان احساسات اور ایثار و قربانی کے جذبات کو شبانہ نے سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شبانہ نے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا، میرے محترم، آپ کے اس عزم و ارادے کو میں دل و جان سے قدر کرتی ہوں۔ آپ کا حوصلہ، آپ کی ایثار و قربانی اور آپ کے فیصلے ہماری زندگی کے اہم اور سب سے بڑے فیصلے ہیں۔ آپ سے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمام فیصلے اور منصوبوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر قدم پر آپ کا ساتھ نبھاؤں گی۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح میرے قرآن سب کے لیے پروجیکٹ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے میری اہلیہ محترمہ شبانہ فردوس نے قدم سے قدم ملانے کا وعدہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا، جن میں ہم دونوں کی بہت سی قربانیاں شامل رہی ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔